ملک کے دیگر حصوں کی چترال کے لوگ بھی قرارداد پاکستان کے نتیجے میں بننے والے مملکت خودآزاد پاکستان کی تخلیق پر نہایت خوش ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے چترال کے بزرگ شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ جی بالکل، پورے قوم کی طرح چترال میں بھی لوگ قرارداد پاکستان منا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مملکت خودآزاد پاکستان وجود میں آ گیا۔ ہمارے ساتھ سینئر سٹیزن کھڑے ہیں، ریٹائر پرنسپل لیاقت صاحب۔ لیاقت صاحب، حکومت تقریباً 80 سال ہے۔ لیاقت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ قرارداد پاکستان پاس ہوا 1940 کو، پاکستان وجود میں آیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروقی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے 23 مارچ کا دن جو ہے نا منانے کے لیے ہمیں دعوت دی اس پروگرام میں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جیسا آپ نے خود فرمایا کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوا، اور جس کے نتیجے میں 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور ہم اپنے اس وقت کے لیڈروں کو، جس میں قائد اعظم اور اس کے ساتھ دوسرے جو لیڈران تھے اور سر فہرست قائد اعظم ہی تھے، تو انہوں نے ہمارے لیے پاکستان کو آزاد کرایا۔ اور اس وقت ہم لوگ آزادی سے اپنے پاکستان میں رہتے ہیں۔ اگر ہم ہندوستان میں ہوتے اس وقت، اگر پاکستان نہ بنتا، آزاد نہ ہوتا، تو ہم اب بھی ہندوستان ہی میں ہوتے، اور ہم آزادی سے گائے بھی حلال نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی بھی وہاں گائے جو ہے نا حلال نہیں کر سکتے لوگ، گائے کا ذبیحہ وہاں جو ہے نا عام لوگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم آزاد ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اپنے لیڈروں کے شکر گزار ہیں۔ لیکن یہ جو فاروقی صاحب، ابھی 1947 میں پاکستان بنا، ہماری ایک ریاست تھی، ایک خوبصورت ریاست تھی۔ ہم آزاد تھے اپنی ریاست میں، اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم حکومت چلاتے تھے۔ اور 1969 میں 1969 میں ہم پاکستان کے ساتھ ضم ہوئے، اور پاکستان کے ساتھ ضم ہونے کے بعد ہم اس امید میں تھے کہ ہمارے یہاں بھی جو دوسرے شہروں میں جو وسائل ہیں، جو روڈ ہیں، اور وہاں جو انسانی حقوق کا جو خیال رکھا جاتا ہے، ایسا ہمارے چترال میں بھی ہمارا خیال رکھا جائے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے نا اپنی بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی صحیح روڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں فوڈ کا انتظام صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں بجلی گھر ہوتے ہوئے بھی ہم بجلی سے محروم ہیں، اور ہمارے یہاں انوائرمنٹ کا جو ہے نا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے جنگلوں کی کٹائی جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے۔ اور ابھی جو میں خاص کر کے ابھی کا جو واقعات جو چترال میں ہو رہا ہے، ہمیں بڑی خوشی تھی کہ یہ 2018-19 میں جیسے ہمارے یہاں NHA کا نام آیا کہ چترال میں ہمارے چترال کے روڈوں کو NHA والے بنائیں گے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی۔ مگر ہماری وہ خوشی جو ہے نا وہ خوشی ابھی نہیں ہے، ابھی ہم بہت خفا ہیں۔ اور کیونکہ جو پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے روڈوں کو بنانے کے لیے لگا ہوا ہے یا منظور ہے، وہی رقم صحیح خرچ نہیں ہو رہا۔ اور وہ جو ہے نا جس ٹھیکیدار کو کام دیا گیا ہے عمر جان کمپنی کے نام سے، اس نے ہمارے روڈوں کا جو پہلے سے اچھا بنا ہوا روڈ تھا، اس کو اکھاڑ کے انہوں نے کچا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارا سارا پہاڑ کو انہوں نے بلاسٹنگ کے ذریعے بارود ڈال کے سارا انہوں نے گرا کے وہ دریا میں ڈال دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے دریا کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ شندور سے لے کر نیچے دروش تک ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں دریا کے کنارے، وہ سب دریا بوت ہونے والے ہیں۔ اور خاص کر کے ہمارا عیون جو ایک خوبصورت گاؤں ہے، اس میں جو ملبہ آگے بمبرد روڈ کو بنانے کے لیے لگایا جا رہا ہے، وہ بھی ایسا ہے کہ وہ سارا ملبہ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، اور یہ سارا گاؤں، خوبصورت گاؤں ہمارا عیون جو ہے یہ سیلابورد ہونے والا ہے۔ اور اوپر یہ نردت کے مقام پر جو پہاڑ کو گرایا گیا ہے، اس سے ابھی ہی ہمارا ایک 2 میگا واٹ کا بجلی گھر وہ سیلابورد ہوا، اور اس کا آدھا حصہ جو ہے اب بھی سیلاب میں ہے، اب بھی پانی کے اندر ہے۔ اور وہاں ایک پرائیویٹ چھوٹا بجلی گھر تھا، ہمارے ایک صاحب نے بنایا تھا،
وہ بھی دریابور تھے، وہ بھی لیکن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ چترال بھی ترقی کرے آگے جائے؟ ہاں ابھی جو ہے نا، ابھی فاروقی صاحب، ابھی ہماری اپنے گورنمنٹ سے، اپنے حکومت پاکستان سے، اپنی منسٹری والوں سے، ہمارے وزیر اعظم صاحب سے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چترال کے اندر ہمارے روڈوں کو بہتر بنایا جائے۔ روڈ جب بہتر بنیں گے، جب سیف بنیں گے، تو یہاں ٹورزم ڈیولپ ہوگا، اور یہاں جو ہے ہمارے مائننگ کا جو سیکٹر ہے وہ ڈیولپ ہوگا۔ ہم اپنے پروڈکٹ کو ہم مارکیٹ میں آسانی سے پہنچا سکیں گے، اور ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہتر ہوگی۔ لہٰذا اب ضرورت یہ ہے کہ ہمارے روڈوں کو صحیح طریقے سے محفوظ کر کے بنایا جائے۔ جی ہمارے ساتھ مینیجر صاحب سبز علی صاحب ریٹائر۔ پاکستان ہمارے وجود میں آ گیا آج کے دن، قرارداد پاس ہوا تھا 23 مارچ 1940 کو۔ کیسے محسوس کریں ایک آزاد مملکت میں؟ ہم فخر محسوس کرتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے۔ ہماری پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے، اور ہم نے شروع سے پاکستان کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے۔ اور چونکہ ہمارا تعلق پاکستان کے انتہائی شمالی ایکسٹریم سائڈ پہ چترال سے ہے، اور چترال اب بھی ایک پسماندہ علاقہ ہے، باوجود اس کے کہ یہاں کے لوگ بہت پرامن ہیں، پیس لاونگ ہیں، اور ملک کے ساتھ بھی وفادار ہیں، اور ہر دور کے ہر حکومت کے ساتھ بھی وفادار رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہاں کے لوگوں کو کوئی مسائل پیدا نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ کوآپریٹو لوگ ہیں۔ ہمارا مین بنیادی مقصد، جس طرح لیاقت صاحب نے بھی بتا دیا، کمیونیکیشن ہے۔ کمیونیکیشن کے سلسلے میں ہمیں کافی مشکلات ہیں، جن کی نشاندہی بھی میرے بھائی نے کر دیا۔ اگر اس پہ توجہ دی جائے صوبائی اور مرکزی حکومتیں، تو یہاں کے پیس لونگ عوام جو ہے وہ مزید اپنی گورنمنٹ سے خوش ہو جائیں گے۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر سٹیزن۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چترال ایک خوبصورت سیاحتی ضلع ہے۔ آج کے دن قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا، اور پاکستان ہمارے وجود میں آ گیا۔ بہت خوش ہے، فخر محسوس کرتے ہیں۔ مگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں کی اچھی سڑکیں دیکھتے ہیں، تو یہاں کے ہم تھوڑا مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ پرزور مطالبہ ہے صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں سے کہ چترال کی جو سڑکوں کو اگر بہتر کیا جائے، تو یہ خاص کر جو وادی کیلاش اور اپر چترال کی جو ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آئیں گے، سیاح آئیں گے، ملکی غیر ملکی سیاح آئیں گے، اور غیر ملکی سیاحوں کی آمد سے جو چترال کی ریونیو ہے، پاکستان کی ریونیو بہتر ہوگا، معاشی زندگی بہتر ہوگی، اور یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے گا۔ تو آج یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت میں سانسیں لے رہے ہیں۔ جی